قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد قرآن کریم کے مختلف مضامین آپ کی خدمت میں نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں پیش کرنا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں جن امور پر گفتگو کی جاتی ہے وہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے بیان فرمودہ تفسیری نکات پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے مسیح کی آمد ثانی۔ یہ موضوع اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اکثر ہمارے غیر احمدی دوست احباب ہمارے سامنے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور آخری دور میں دمشق کے مشرق میں واقع ایک مینار پر نزول فرمائیں گے اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گے اور تمام دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع کر دیں گے۔ زمین پر سوائے مسلمانوں کے اور کوئی باقی نہیں بچے گا۔ باقی ادیان کے ماننے والے یا تو ہلاک کر دیے جائیں گے یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ایک عظیم الشان مسلح نوید سنا رہی ہیں، لیکن آنے والا وجود دراصل حضرت مسیح علیہ السلام کی صفات سے متصف ہو کر آئے گا، نہ کہ خود حضرت مسیح علیہ السلام۔ اور اس کی دلیل خود قرآن کریم کی وہ 30 آیات ہیں جن میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص جو وفات پا چکا ہو وہ دوبارہ دنیا میں آ جائے؟ قرآن کریم کی متعدد آیات یہ اعلان کر رہی ہیں کہ جو شخص فوت ہو جائے وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا مسیح کی آمد ثانی سے مراد آپ علیہ السلام کے کسی مثیل کی آمد ہو سکتی ہے۔ آج کی گفتگو میں اسی حوالے سے چند ایک دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد احمد نام کے ایک نبی کی پیشگوئی فرمائی ہے اور یہ پیشگوئی سورۃ الصف میں موجود ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، یعنی اور میں اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ حدیث میں مذکور ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے چند نام رکھے ہیں، ان میں الماحی یعنی کفر کو مٹانے والا بھی ہے، الحاشر یعنی لوگوں کو دین پر جمع کرنے والا بھی ہے، اور ایسا ہی ایک نام العاقب بھی آیا ہے، اور ان کے علاوہ 2 نام اور بھی ہیں، یعنی فرمایا آنا محمد یعنی میرا نام محمد ہے، وَأَنَا أَحْمَدُ اور میرا نام احمد بھی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کے کئی بطون ہیں، کسی آیت کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں، اور ایک پیشگوئی بعض اوقات متعدد انداز میں پوری ہوا کرتی ہے۔ سورۃ الصف کی اس پیشگوئی کے پہلے مصداق تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جبکہ اس کے دوسرے مصداق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صادق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخر زمانے میں ایک مظہر ظاہر ہوگا، گویا وہ اس کا ایک ہاتھ ہوگا جس کا نام آسمان پر احمد ہوگا، اور وہ حضرت مسیح کے رنگ میں جمالی طور پر دین کو پھیلائے گا۔ اسی حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ اس پیشگوئی کے دوسرے مصداق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی و الہام احمد کے نام سے مخاطب فرمایا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام احمد ہیں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس پیشگوئی کے مصداق اس لیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الہام میں آپ کا نام احمد رکھا ہے۔ اس بات کی تائید میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی صورت کے سیاق و سباق سے 5 دلائل بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ فرمایا آیت نمبر 8 میں لکھا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، یعنی یہ جو احمد ہوگا اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جائے گا۔ اب دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالف ہم پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، اس لیے توبہ کرو اور اسلام کی طرف لوٹ آؤ۔ پس اسی شخص کو اسلام کی طرف بلایا جا سکتا ہے جو اسلام کے بعد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو داعی الی الاسلام تھے، اسلام کی طرف بلانے والے تھے، اسلام کی دعوت دینے والے تھے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کے مصداق بنتے ہیں۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 9 میں لکھا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی مخالفین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر صورت میں اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، خواہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ اب دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں مقابلہ الفاظ و حروف سے کیا جا رہا ہے، آپ کے خلاف کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، مناظروں کے ذریعے وہ اللہ کے اس نور کو شکست دینا چاہتے ہیں، کتابیں لکھ لکھ کر مخالفت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، لیکن شکست ان مخالفین کا مقدر بن چکی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پر نظر ڈالیں تو اس دور میں تلوار سے اسلام کو مٹایا جا رہا تھا اور الفاظ و حروف سے مخالفت نسبتاً کم تھی۔ پھر ایسا ہی آیت نمبر 10 میں ذکر ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یعنی وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہ آیت قرآن کریم میں 3 مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ ایک بار سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 میں،
پھر سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں، اور تیسری بار یہاں یعنی سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 میں۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ہے، کیونکہ اسلام کا یہ موعود غلبہ اسی زمانے میں مقدر ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں لکھا ہے وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَنِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں تمام باطل ادیان کو دلائل کے ذریعے نیست و نابود کر دے گا۔ اسی حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں باقی ادیان پر اسلام کا غلبہ مقدر کیا گیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بعض ادیان مخفی تھے اور بعض اقوام نامعلوم وسائل بھی اسی دور میں پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں کہ اس دور میں دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس لیے یہ دور اسلام کی اشاعت کی تکمیل کا دور ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تکمیل ہدایت کا تھا، یعنی شریعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکمل ہوئی تھی۔ پھر آیت نمبر 11 میں درج ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یعنی اے مومنو، میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دور اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لوگ مادیت پرستی کی طرف زیادہ مائل ہوں گے، لوگ تجارت اور دیگر کاروباروں کے ذریعے سے اپنے اموال کو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے مقابل پر مسیح موعود علیہ السلام لوگوں کو مالی قربانی اور نفوس کی قربانی کی طرف بلائیں گے۔ اب دیکھیں کہ نظام وصیت ہے اور دیگر مالی تحریکات ہیں جس میں ہر شخص خواہ مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، سب شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر پانچویں دلیل دیتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی آخری آیت میں مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو نرمی سے اور حکمت سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے اور کہیں گے کہ اے مومنو، کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، یعنی تم اس طرح سے اللہ کے مددگار بنو جس طرح مسیح ناصری علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو نرمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا۔ اب دیکھیں کہ اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد بالسیف کو موقوف قرار دے دیا ہے اور فرمایا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستوں خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ابتدا میں ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن کریم حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کے بارے میں کھلم کھلا یہ اعلان کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ چنانچہ یہی آیت جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام احمد نبی کی آمد کی پیشگوئی دے رہے ہیں، اس میں اپنی وفات کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یعنی میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد آئے گا اور نام اس کا احمد ہوگا۔ پس اگر مسیح اب تک اس عالم جسمانی سے گزر نہیں گیا تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اب تک اس عالم میں تشریف فرما نہیں ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے کسی نے عرض کی کہ حضور، آپ کی آمد کی پیشگوئی کہاں موجود ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جن آیات کا ذکر فرمایا ان میں آیت استخلاف کا بھی ذکر کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ پس یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہر صورت میں پورا ہو کر رہے گا۔ یہاں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت میں جس خلافت کے قیام کا ذکر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کی صورت میں قائم ہو چکی ہے، اور 30 سال تک قائم رہنے کے بعد اسے اٹھا لیا گیا تھا، اور اس کی دلیل بھی وہ اسی آیت سے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ منکم یعنی اے صحابہ تم سے کیا ہے، نہ کہ بعد میں آنے والے مسلمانوں سے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس اعتراض کے متعدد جواب دیے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب شہادت القرآن میں اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں منکم کا لفظ قرآن کریم میں 82 بار آیا ہے، اور بجز 2-3 جگہ کے جہاں کوئی خاص قرینہ قائم کیا گیا ہے، باقی تمام مواضع میں منکم کے خطاب سے وہ تمام مسلمان مراد ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس حوالے سے چند مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ اگر منکم سے مراد صحابہ لیں تو ساری شریعت صحابہ تک ہی محدود رہ جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی روزوں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے۔ اب اگر یہاں منکم سے صرف صحابہ مراد لیں تو کیا ان کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم باقی مسلمانوں کے لیے ختم ہو چکا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، یعنی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ہرگز ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اب دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ختم ہو چکا ہے؟ کیا معاذ اللہ صحابہ اور صحابیات کے بعد اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کے نیک اعمال میں تخصیص کر رہا ہے کہ بعض کے اعمال تو ضائع نہیں ہوں گے اور بعض کے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ اس وہم کا دوسرا جواب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت میں کما استخلف الذین من قبلہم کے الفاظ دراصل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت موسویہ علیہ السلام میں مشابہت کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ لفظ کما مشابہت اور مماثلت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ مشابہت ہر سطح پر اور ہر دور میں ہونا لازمی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں مماثلت ہے، کیونکہ امت محمدیہ کے بانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور امت موسویہ کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ اس مماثلت کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، یعنی اے مسلمانوں ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے۔ یہ رسول اس جیسا رسول ہے جو ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ اب فرعون کی طرف تو حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا تھا، پس اس آیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں مماثلت بیان ہوئی ہے۔ پھر ایسا ہی امت محمدیہ کے نیک لوگوں کی امت موسویہ کے نیک لوگوں سے بھی مشابہت ضروری ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کثرت سے انبیاء آئے جو تورات کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے تھے، ایسا ہی امت محمدیہ میں بھی
مجددین، اولیاء کرام، علماء حق کی کثیر تعداد ہے جنہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ پھر امت محمدیہ کے شریر لوگ امت موسویہ کے بد لوگوں سے مماثلت رکھیں گے، اور یہ پیشگوئی بھی قرآن اور احادیث میں مذکور ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں اور یہود میں اس قدر مشابہت ہو جائے گی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ۔ نیز فرمایا یہود کے 72 فرقے تھے تو مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے۔ اب ضروری ہے کہ امت محمدیہ اور امت موسویہ کے آخری دور میں بھی مشابہت ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، لہٰذا اس امت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1400 سال بعد مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہونا مقدر ہے، جن کے ذریعے سے دین اسلام کا احیاء ہونا ہے اور شریعت کا قیام ہونا ہے۔ اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے سورۃ التحریم میں بھی اپنی بعثت کی پیشگوئی کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ التحریم کی آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مومنوں کی مثال دو عورتوں سے دی ہے۔ کافروں کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سے دی گئی ہے، جبکہ مومنوں کی مثال فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام سے دی گئی ہے۔ پس ہر مومن کی روحانی حالت یا تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جیسی ہوگی یا حضرت مریم جیسی۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں نفس کی 3 حالتیں بیان فرما کر دی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نفس کی پہلی حالت نفس امارہ ہے، یہ لوگ نفسانی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، ان کی مثال بہائم یعنی جانوروں جیسی ہوتی ہے، جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں، روحانیت اور خدا خوفی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نفس کی دوسری حالت نفس لوامہ ہے، اس رتبے پر فائز لوگ نفس امارہ سے نکلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو نفس ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مرتبے پر فائز لوگوں کی مثال فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ جیسی قرار دی ہے، جو فرعون سے نجات چاہتی تھی۔ نفس کی تیسری حالت نفس مطمئنہ ہے، یہ لوگ تقوی و طہارت میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی مثال حضرت مریم علیہ السلام جیسی ہے، جن پر اللہ تعالیٰ اپنا الہام نازل کرتا ہے۔ سورۃ التحریم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور کی پیشگوئی دراصل حضرت مریم علیہ السلام کے مشابہ ہونے والے مومنین کے ذکر میں موجود ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، یعنی اور پھر اللہ مومنوں کی حالت مریم کی طرح بیان کرتا ہے، جو عمران کی بیٹی تھی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی اور ہم نے اس میں اپنا کلام ڈال دیا، اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی بھی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ دراصل ان الفاظ میں یہ پیشگوئی مذکور ہے کہ ایک مرد مومن روحانیت میں ترقی کرتا مریمی صفات کا حامل ہوگا، اللہ اس کا نام الہام میں مریم رکھے گا۔ اس مقام پر فائز ہو جانے کے بعد فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، پھر اللہ اس مرد میں اپنی روح، اپنا کلام، اپنا الہام نازل کرے گا۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ عورت کے لیے فیہا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 92 میں فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، یعنی
ہم نے اس عورت میں اپنی روح پھونکی. مگر یہاں سورۃ التحریم میں فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا فرمایا ہے، جو مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. پس حضرت مریم علیہ السلام کے مقام پر فائز ہونے والے مومنین میں سے ایک مرد مومن پر اللہ تعالیٰ اپنی روح، اپنا کلام، اپنا الہام اس کثرت سے نازل کرے گا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کے مشابہ ہو جائے گا. اسی مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں اول میرا نام مریم رکھا اور فرمایا یا مریم اسکن انت و زوجک الجنہ، یعنی اے مریم تو اور تیرے دوست بہشت میں داخل ہو جاؤ. اور پھر فرمایا یا مریم نفخت فیک من روح الصدق، یعنی اے مریم میں نے صدق کی روح تجھ میں پھونک دی. گویا استعارے کے رنگ میں مریم صدق سے حاملہ ہو گئی. اور پھر آخر میں فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا. پس اس جگہ مریمی مقام سے مجھے منتقل کر کے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس طرح پر ابن مریم مجھے ٹھہرایا گیا تا وہ وعدہ جو سورہ تحریم میں کیا گیا تھا پورا ہو. ناظرین کرام، یہ تو چند ایک پیشگوئیاں تھیں جن سے ہمیں مسیح کی آمد ثانی سے متعلق کچھ سمجھنے کا موقع ملا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں وقت کے امام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے اور پہچاننے کی توفیق ملی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن.